تو یہ اقیم الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت جس دور میں چل رہے ہیں، اس وقت ہم لوگ جس مرحلے میں ہیں، کوئی اس طالب علم سے پوچھے کہ اس دور کے بارے میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، تو میں قرآن کی زبان میں جواب دوں گا، اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ۔ نماز والا مزاج بناؤ، نماز والی محنت کرو۔ نماز کے ذریعے جو مزاج بنایا جا رہا ہے اس مزاج پر آؤ۔ نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے اجتماعیت کا مزاج بنایا جاتا ہے، اتحاد کا مزاج بنایا جاتا ہے۔ نماز کے ذریعے امام کی اطاعت کا مزاج بنایا جاتا ہے، انتشار سے نکالنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اپنی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنے رہبر کی اشاروں پر رکوع، سجود، قیام سب کچھ کرا کر گویا اطاعت کا مزاج بنایا جاتا ہے۔ وقت کی پابندی کا مزاج بنایا جاتا ہے، طہارت اور پاکیزگی کا مزاج بنایا جاتا ہے، تواضع، خاکساری اور مساوات کا مزاج بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو نماز کے ذریعے سے۔ کیسے اب شکوہ کریں اپنا درد، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے، یہ اپنی اخلاقی تربیت کا دور ہے، سچ مچ اپنی اصلاح کا دور ہے۔ اصلاح کے مختلف رسوم پر عمل کرنا، اس کو اصلاح نہیں کہتے۔ ہماری بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اصلاح کی کوئی طریقہ کار تجویز ہوتا ہے اور اللہ کے کچھ بندے اس طریقہ کار کو قبول کر کے اپنی اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ مدت تک اصلاح مقصود رہتی ہے اور مقصود ذہن نشین رہتا ہے، مقصود یاد رہتا ہے اور اپنی پوری نیت اور ارادہ اس مقصود کی حاصل کرنے کا رہتا ہے، یعنی اپنی اصلاح کا۔ اب آدمی اگر 3 دن میں نکل رہا ہے جماعت میں تو اپنی اصلاح کی نیت سے نکلتا تھا۔ اس کے چلہ 4 مہینے گشت، بیان، تشکیل، مشورہ، وہ جو کرتا تھا اپنی اصلاح کے لیے کرتا تھا، تو اصلاح ہوتی تھی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اصلاح کے لیے جو طریقہ اختیار کرایا جاتا ہے اسی طریقے کو مقصود سمجھ لیا جاتا ہے اور مقصود نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب آدمی مطمئن ہے کہ میں تو فلاں عظیم دعوت کے کام میں لگا ہوا، صرف مطمئن نہیں ہے بلکہ مغرور ہے، اور کیا ہے، اصلاح کا مقصود ذہنوں سے اوجھل ہو جائے۔ یہی تصوف و سلوک کا حال ہے، خانقاہ کا حال ہے۔ کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی اللہ کے بندے کو اپنا رہبر چنتا تھا، اس کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کچھ عہد و پیمان کرتا تھا، تو اس کے بالکل ذہن میں یہ رہتی تھی بات کہ یہ تو مجھے ذکر بتائیں گے، معمولات بتائیں گے، تسبیح بتائیں گے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو اپنے دل سے میل کچیل کی اصلاح، گناہوں کے میل کچیل کو دور کرنا، میری زبان کی تلخی ختم ہو جائے، میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاملات بالکل صاف ہو جائیں، میری زندگی سے حرام تو حرام مشکوک چیزیں بھی نکل جائیں، تکبر سے میرا سینہ پاک ہو جائے، کینہ میرے دل میں کسی سے نہ رہے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا مجھ کو آ جائے، دوسروں کی عیبوں کو چھپانا اور غلطیوں کو معاف کرنا مجھے آ جائے، خدمت کا مزاج آ جائے، میرے اندر تواضع آ جائے، حیا آ جائے، سچ بولنے کی میری عادت پڑ جائے، میری نگاہیں بھی قابو میں رہیں، میرے کان بھی قابو میں رہیں۔ یہ ہے مقصد یہاں، یعنی سلوک و تصوف کی حقیقت کو جاننے والوں نے تو چیخ کر یہ کہا کہ بیعت ہونا بھی بالکل قطعاً ضروری نہیں ہے تصوف میں۔ رذائل کو دور کرنے کی سنجیدہ کوشش کرنا، جتنی برائیاں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، ہر انسان اگر ایماندار بن جائے تو وہ اپنی برائیوں کو سب سے زیادہ خود وہ جانتا ہے، لیکن مانتا نہیں۔ آج کے عجیب بات، بلکہ کوئی دوسرا اگر کہہ دے تو ضد پکڑ لیتا کہ نہیں، میرے اندر نہیں۔ یہ جو خبیث مزاج ہے، اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزة بالاسم، قرآن نے ذکر کیا۔ مقصود جو ہے وہ اعمال و اشغال تصوف کے نہیں ہیں، جو مقصود ہے وہ تو ہے دراصل اپنے اندر سے انخرابیوں کو نکالنا۔ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ کے جو لغت عربی میں معلوم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ کسی کپڑے یا بدن کے اندر کی میل کچیل کو رگڑ کر نکالنا۔ کپڑے کو بعض وقت پٹک کر نکالنا پڑتا ہے، اندر کا میل کچیل ایسے ہی نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہمارے اندر کے جو میل کچیل ہے وہ ذرا تھوڑا زیادہ محنت چاہتا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا جب لوگوں کو یہ بات یاد رہتی تھی کہ مقصود ہے اپنی اصلاح،
مقصود نہ چلے 4 مہینے ہیں، نہ مقصود یہ ہے صبح شام کا مراقبہ اور تسبیحات، یہ مقصود نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مقصود ان کے ذریعے سے حاصل ہو چکا ہے کروڑوں لوگوں کو، اور قرآن نے رہنمائی کی ہے ان چیزوں کی طرف۔ تو یہ نماز والا مزاج، میں اس کی تفصیلات بیان کر رہا تھا کہ اس وقت جو کیفیت ہے، جس مرحلے سے یہ امت اس وقت گزر رہی ہے، ہم اور آپ سب گزر، یہ مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ شاید اپنی تربیت کے وقفے کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاید چھٹائی ہو جائے کہ بھئی جو اپنی اصلاح و تربیت کر چکے وہ مقابلے کے لیے سامنے قبول کر لیے جائیں گے کہ اب کفر و ظلم کی طاقتوں کا مقابلہ اس آخری فیصلہ کن مرحلے میں تم کرو گے اور باقی سب محروم۔ آتوا الزکاۃ، آپ ذرا غور کیجیے، اپنے صفوں کے اندر اجتماعیت، پوری امت کے اندر ایک نظم و ضبط، ایک منظم گروہ جو کسی رہبر کے ماتحت زندگی گزارتا ہے، وہ بنتا ہے اقیم الصلاۃ کے ذریعے۔ اور پھر یہ منظم گروہ کرے کیا؟ یہ لوٹ مار کرے؟ نہیں، یہ منظم گروہ یہ پورے معاشرے کی ترقی کے لیے اپنا مال خرچ کرے۔ آتوا الزکاۃ، کیونکہ مسلمان امت مسلمہ یہ وہ امت ہے جس کے ایک ذمہ داری اجتماعی ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری انفرادی ہے کہ وہ اس اجتماعی ذمہ داری کو پورا کرنے کا سبب بنے، اس ٹیم کا ایک ممبر بنے، ایکٹیو اور فعال ممبر بنے۔ کون سی ٹیم؟ جو اپنے ارد گرد کے معاشرے کو غربت سے نکالے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا مقصد ہے معاشرے کے ایک ایک انسان کو غربت سے، محتاجی سے نکالنا، اس کی تمام ضروریات پوری ہوں، اس کا بندوبست کرنا۔ ایک آدمی خود اپنی زکوٰۃ نکال دیتا ہے چپکے سے، کیا اس سے اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ قرآن مجید نے کتنی جگہ پر اشارہ کیا ہے کہ ایک اپنی طرف سے معاشرے کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے پورے معاشرے کو آمادہ کرنا اس بات پر، سوسائٹی کو میں اس کی ترغیب دینا، اس کی مہم چلانا کہ بھئی سب لوگ شریک ہو غربت سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نکالنے کی کوشش میں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ شخص جو دین کو جھٹلا رہا ہے وہ یتیم کو دھکا بھی دے رہا ہے، یعنی خود بھی وہ غربت کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ایک آفت زدہ یتیم کا دل دکھاتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اس کا یہ بھی گناہ ہے کہ وہ خود تو یتیم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، اور ایک دوسرا گناہ اور ہے، وہ یہ کہ وہ دوسروں کو بھی کوئی ترغیب نہیں دیتا کہ بھائی ہمیں غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ کئی جگہ پر قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر کہا گیا کہ ہماری ذمہ داری ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک قائم کریں، اقیم الصلاۃ، یہ ساری عبادات، بندے کا اللہ سے تعلق ہونا، عبد اور معبود کا تعلق، یہ سب آ گیا اقیم الصلاۃ۔ اور ہمارا تعلق اپنے معاشرے سے کیسا؟ جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں ہم جی رہے ہیں، اس میں رہنے والے دوسرے انسانوں کے ساتھ کے بارے میں ہماری جذبات، ہماری تمنائیں کیا ہو، وہ آتوا الزکاۃ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنے مال کو اس طرح خرچ کرو کہ کچھ دوسرے گھروں کے بھی چولہے گرم ہو، کچھ ننگے سروں کے اوپر بھی چادر آئے، دوپٹہ آئے۔ یہ ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ اللہ سے تعلق کو پھر سے جوڑ لیجئے، جی لگا کر توبہ کیجئے، اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش سنجیدہ انداز کی شروع کر دیجئے۔ ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں کو نکالیے، اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، مان لیجئے کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ ضد مت کرو بھائی، اپنے کو ہلاک کر رہے ہو، کسی اور کو کیا نقصان پہنچاؤ۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ جتنی جلدی ہم کر لیں گے انشاءاللہ آنے اگلے حالات میں اور اگلے مرحلے میں اور جدوجہد کے اگلے اسٹیج میں یہی اوصاف والے ہی ثابت قدم رہیں گے، اور انہی صفات والوں کے ذریعے سے وہ فتوحات ہوں گی کہ لوگ ماضی کے ذلت کے، پریشانی کے حالات کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور یاد نہیں آئے۔ حالات اس قدر بدل جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ بھی میں نے آج عرض کیا ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ مجھے اتنی لمبی بات کرنے کی بالکل امید نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ اتنی باتیں میں نے کہیں۔ پھر سے آپ ذرا ان کو یاد کیجئے گا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ہمارے اندر انابت کی کیفیت، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور ہمیں شرمندگی کے ساتھ اعتراف ہے کہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ کا عذاب
ہم دیکھ لیں گے، اور جو تبدیلیاں آ چکی اب اس کے بعد کیا شک باقی ہے؟ قیامت میں اور آخرت میں کیا شک باقی ہے؟ وہ اس سے تھوڑی بڑی تبدیلیاں لے کر آ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ یہ اس کو کچھ دن پہلے کوئی بتاتا کہ یہ ہوگا تو کوئی یقین نہ کرتا، یہ بھی ہو گیا، اب یہ نیو نارمل بنے گا۔ اسی طرح اگلے سارے مراحل وہ سب نیو نارمل بنیں گے۔ قبر میں پڑے رہیں گے ہم ہزاروں سال، عالم برزخ میں رہیں گے، وہ نیو نارمل بن جائے، اور کس حالت میں رہیں گے اللہ بہتر جانے۔ پھر وہاں سے نکالے جائیں گے، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، ایک ایک دن ہزاروں سال کا ہوگا، وہ بھی نیو نارمل بنے گا۔ کیا نیو نارمل بن جائے گا وہ دن؟ کتنی سخت تکلیفوں میں ہوں گے لوگ۔ تو بھائی ان دنوں کا پیغام سمجھیے، اور اس کے مطابق اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس پر عمل کیجیے۔ اسی سے انشاءاللہ ہماری نجات بھی ہوگی، اور اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔